آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، فون کالز پہ جھوٹ سے، دو نمبری سے، فراڈ سے، بچوں کو ایک لقمہ بھی ہم نے حرام کا نہیں کھلایا، کہ ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہے، اس نے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کے چلے گی، بال سے بھی زیادہ باریک لگتے ہیں، گناہ ہی نہیں ہمیں لگ رہے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم ہوش میں تو ہو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ پھر خود فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کی، اور ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک قطرہ ہے، سمندر آگے ابھی باقی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی، یہ دعا اپنی نماز میں ایڈ کریں کہ اگر گناہ کر کر کے تھک گئے ہو نا، اللہ سے توبہ استغفار کرو تو صحیح، کہ اے آدم کے بیٹے بے شک تو جب بھی مجھے پکارے ایک امید کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں، اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اب بھی وہ پہاڑ اس کے اوپر آ کے گر جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے جسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، کہ ایک وہ شخص ہے جسے کوئی پرواہ نہیں، جس کے ناک پر کوئی مکھی آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ کے چلی گئی، اس کی مثال اس طرح کی ہے، یعنی اسے گناہوں کی پرواہ کوئی نہیں، فجر کی نماز میں سو گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر سے نکلا فون کالز پہ جھوٹ سے، دو نمبری سے، فراڈ سے، دھوکے بازی کے ساتھ ڈیلز بنانا، اس کا یہ دن کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، ادھر آفس پہنچتا ہے، آفس پہنچ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، آفس پہنچ کے رشوتیں لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اور سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ پہ ڈیلے کرتا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی بچوں کو ایک لقمہ بھی ہم نے حرام کا نہیں کھلایا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو مثال دی کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہے، اس نے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کے چلے گی، اس کی یہ فیلنگ ہوگی، اس کو گناہ ہی نہیں لگتا، اس کی گناہ کے حوالے سے فیلنگ ہی ختم ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم لا تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینہم من الشعر، کہ بے شک تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں، یعنی ایسے گناہ جو تمہیں بال سے بھی زیادہ باریک لگتے ہیں۔ انا کنا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الموبقات، لیکن ہم ان گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت بڑے اور تباہ کن گناہ سمجھتے تھے، جن کو آج تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی آج کے دور میں دیکھا جائے دو نمبریاں کرنا، فراڈ کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نمازیں چھوڑنا، فرائض پورے نہ کرنا، حقوق کا کوئی دھیان نہ رکھنا، یہ سارے گناہ ہی نہیں ہمیں لگ رہے، یہ اس دور میں تباہ کن بربادی والے گناہ سمجھے جاتے تھے، جن کی آج کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا ایشو ہی یہ ہے کہ ہم گناہوں کا کفارہ نہیں دیتے، ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے سے زنا ہو گیا اور اس زنا کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو میرے پہ آپ حد قائم کریں، یعنی مجھے سزا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور اسے حکم دیا احسن الیہا فاذا وضعت فاعتنی بہا، تم اسے اچھا سلوک کرو اور جب بچہ پیدا ہو جائے، اور یعنی بچے کا جب دودھ چھوٹ جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ تو پھر وہ عورت واپس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کی سزا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے بدکاری کی، اس نے گناہ کیا،
اور آپ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ میں 17 لوگوں کے اندر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان 17 لوگوں کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. اور فرمایا وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. عمر، اس سے بہتر اور کیا توبہ ہو سکتی ہے، اس سے افضل اور کیا توبہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں دے ڈالی ہے. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے. معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جا کے معافی مانگو، استغفار کرو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی نہیں مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے پوچھا کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے سے زنا ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہیں اس شخص نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ اس کی انویسٹیگیشن کروائی، پتہ چلا کہ واقعی اس شخص سے یہ گناہ ہو گیا. اور جب معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو رجم کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ فرمائے لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، کہ معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ میں، ایک گروپ میں ان کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس گروپ کے لیے، اس گروہ کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. انسان اگر اچھے کام کرے تو برائیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟ کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے. اللہ خود فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. توبہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے کامیابیاں دے دیں گے. اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر اپنے معاملات کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ان معاملات سے باہر آنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی پکی خالص توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یغفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کر دے گا اس جنت میں جس کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں. تو اللہ سے جب ہم معافی مانگیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ ہمیں انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا. اور سورہ العمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے یعنی جہنم سے بچا لے. اللہ پھر خود فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، فرما بردار ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، پچھلی رات یعنی تہجد کے وقت، فجر کے وقت اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو شرطیں یہ ہیں کہ صبر کرنے والا ہو، سچا ہو، فرما بردار ہو، خرچ کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اور اپنے لیے، اپنی جان کے لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو تم اللہ سے توبہ استغفار کرو. فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرۃ، میں ایک دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی توبہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی توبہ کریں. تو کم از کم سنت تو پوری کریں. 100 مرتبہ ہمیں بھی دن میں کم از کم توبہ تو کرنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کی تاکہ ہم ان کی پیروی کریں اور ہم بھی توبہ استغفار کریں. تو اللہ سے
توبہ کرنی چاہیے. اور نبیوں نے بھی توبہ کی, نبیوں سے غلطیاں ہوئیں, نبیوں نے توبہ کی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو ہی پاک ہے, تو ہی پرفیکٹ ہے, بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. یہ دعا کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی, زندہ باہر آ گئے. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو کل قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. اور ہمارے باپ دادا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بھی غلطی ہو گئی, انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, یہ دعا پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جی ٹھیک ہے, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دنیا میں جائیں, وہ ٹیسٹ کلیئر کریں, آ جائیں واپس. وہ ٹیسٹ ہم ادھر دینے آئے ہوئے ہیں اور ہم ادھر ہی پھنس گئے ہیں. کیسی بات ہے, حالانکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے, یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے, ہم نے اس ایگزامینیشن ہال کو, اس ٹیسٹ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک قطرہ ہے, سمندر آگے ابھی باقی ہے, ہم نے اس سمندر کو چھوڑ دیا, ہم اس قطرے کے لیے جینا شروع کر دیا. کیا وہ لوگ عقل مند ہیں جو اس قطرے کے لیے, یہ جو دنیا ہے یہ ایک قطرہ ہے, اس کے لیے جی رہے ہیں, آگے جو سمندر ہے اس کو چھوڑ دیا ہوا. اللہ اکبر و کبیرہ. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, پس تو مجھے معاف فرما دے. تو نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئیں, نبیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی اور وہ دوبارہ سرخرو ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزاد کیا, معاف کیا. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, کلو بنی آدم خطاؤن. شروع میں نے جو بات کی کہ ساری کی ساری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد خطا کار ہے, بہترین وہ ہیں جو واپس سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کو جنت کی بشارتیں مل گئی ہیں, پھر بھی وہ ٹینشن میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں, کوئی ایسی استغفار والی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی کہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا اپنی نماز میں ایڈ کریں, یہ دعا بہت زبردست دعا ہے, اس کا ترجمہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی لازمی کیا کریں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو, مٹا دے ہماری برائیوں کو اور ہمیں شامل کر لے نیک لوگوں میں, ہمیں وفات دے, ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں, کوسچن مارک ہے, ذرا غور کیجئے. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا وہ نہیں جانتے کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ کی طرف آؤ تو صحیح, اللہ کہہ رہے ہیں میں ہی ہوں جو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں, میری طرف میرے بندو آؤ تو صحیح, مجھ سے معافی مانگو تو صحیح, میں تمہیں معاف فرما دوں گا. قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم, اے نبی اب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ زیادتی کی ہے, گناہ کیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ جو الفاظ ہیں ان کو یاد کر لیں, ان کو رٹ لیں, ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں. ڈپریشن سے, انگزائٹی سے, بہت ساری ٹینشنوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. کہ اگر گناہ کر کر کے تھک گئے ہو نا, اب تم مایوس ہو گئے ہو کہ پتہ نہیں شاید اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو یہ الفاظ ہیں اللہ کے. اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, نہ مایوس ہونا تم اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے کے سارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک مرتبہ اس کی طرف آؤ تو صحیح, سچے دل کے ساتھ آ کر مصلی پہ بیٹھو تو صحیح, تہجد پڑھو تو صحیح, فجر پڑھو تو صحیح, اللہ سے توبہ استغفار کرو تو صحیح. پھر دیکھنا تم اپنی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. دوست بناؤ تو صحیح اللہ کو, پھر دیکھنا تمہیں کیا مزہ آتا ہے اس دوستی کا. اور آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما تدعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک, کہ اے آدم کے بیٹے بے شک تو جب بھی مجھے پکارے ایک امید کے ساتھ تو میں تجھے بخش دوں گا, تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا. ولا ابالی, کیا کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیا کوئی ہے اللہ سے سوال کرنے والا. اللہ اکبر و کبیر. تیرے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دوں, بخش دوں, مجھے کون پوچھنے والا ہے,
مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر فرماتا ہے اللہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، کہ اے آدم کے بیٹے اگر پہنچ جائیں تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک، اتنے تو نے گناہ کر دیا ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ پہنچ گئے ہیں، اور تو سچے دل سے آ کے ایک مرتبہ میرے سے استغفار کرتا ہے، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، مجھے کس نے پوچھنا ہے، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دوں، معاف فرما دوں. اللہ نے 100 قتل کرنے والے کو معاف فرما دیا، تو ہم کیوں نہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ تو بھر دے اپنی خطاؤں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ اس زمین کو، اس پوری کی پوری ارتھ کو تو نے اپنے گناہوں کے ساتھ بھر دیا ہے، اور تو پھر آ کر مجھ سے اس حال میں معافی مانگتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، تو میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ تو ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے، ہمیں سگنلز دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، مجھ سے معافی مانگ لے. ہم خود نہیں اللہ کی طرف جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.